بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تحریک انصاف کے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے جدوجہد کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آج یہ بات تحریک انصاف کے اسپیشلی اپنے کارکنوں، اپنے دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کورٹوں سے، عدالتوں سے، دہشت گردی عدالتوں سے ہمارے کارکن کئی رہا ہو رہے ہیں۔ یہی ہم چاہ رہے تھے کہ بھی کیس تو چلیں، مقدمے تو چلیں، تاکہ جو بے قصور ہیں وہ تو رہا ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں، اگر عدالتوں نے انصاف کیا اور کارکنوں کے، جس طرح یہ کارکن ہمارے آج لاہور سے 5 کارکن رہا ہوئے ہیں، اس طرح اور بھی پنڈی سے بھی رہا ہوئے ہیں، راول پنڈی کے جو کیس تھا وہاں پہ۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیس جیسے جیسے چلیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اکثریت ورکروں کی، کارکنوں کی بے قصور ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ رہا ہو جائیں گے۔ اور باقی اگر کوئی قصوروار بھی ہوا تو سزا کافی بھگت چکے ہیں سارے، 1.5 سال سے اوپر، پونے 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ تو اگر کوئی ان کی سزا بنتی ہے تو یہ سزا بہت ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ عدالتوں پہ اب ہے سارا منحصر کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بے گناہ ہیں کارکن، وہ تو ہمارے رہا ہوتے جائیں، ساتھ ساتھ وہ اپنے گھروں میں جائیں، جا کے اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں میں، اپنے بیوی بچوں میں جا کے مطلب خوشحال زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ میں آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خاص کر پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے اور اس قیادت کو جو کہ پاکستان سے باہر بھی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ہیں۔ 9 مئی کو ہمارے کارکن لاہور میں شہید ہوئے، پھر یہ 26 نومبر کے ایونٹ پہ ڈی چوک پہ کارکن ہمارے شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ اب ان کے لیے پی ٹی آئی کو، تحریک انصاف کو، ہماری اس لیڈرشپ کو ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ ان کے گھروں میں راشن جائے، منتھلی پیسے جائیں۔ اس کے لیے ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے بڑے بڑے جو پی ٹی آئی کے ہیں، باہر بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، اللہ نے انہیں بہت کچھ دیا ہے، ارب پتی بھی ہیں، کروڑ پتی لوگ بھی ہیں۔ وہ ایک فنڈ قائم کریں، اور وہ فنڈ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر چیک ایسا ہو کہ وہ اس کے اوپر بالکل ایماندارانہ طریقے سے، ایمانداری سے ان کارکنوں تک جو شہید ہو گئے یا زخمی ہیں، ان کی سپورٹ ہو، منتھلی سپورٹ ہو۔ مثلا کوئی ایسا کارکن شہید ہوا ہے جس کے چھوٹے بچے ہیں، ان کو پالنے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے اخراجات چاہیے، وہ اس فنڈ سے منتھلی جائے۔ تو یہ، اور ایک ان کی مخصوص جتنی وہ کر سکتے ہیں پراپرلی، وہ بھی ان کی ہیلپ ہو جائے ان کے گھروں میں جا کر۔ صرف ہمیں اناؤنسمنٹ پہ نہیں رہنا چاہیے کہ اناؤنس کر دیا کہ ہم اتنے پیسے دیں گے، 1 کروڑ دیں گے، 2 کروڑ دیں گے۔ اس سے ہٹ کر کارکن کی، ہماری پی ٹی آئی کے اندر کارکنوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ عمران خان صاحب کے مطلب عمران خان صاحب نے جب بھی اپیل کی ہے، جب بھی کارکنوں کو کہا ہے، تو کارکن آئے ہیں، باہر آئے ہیں، اور انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، گرفتاریاں دی ہیں، زخمی ہوئے ہیں۔ لیڈرشپ بہت پیچھے رہی ہے، ادھر ادھر رہے ہیں، وہ اتنا سامنے نہیں آئے۔ تو اب میری یہی ان سے درخواست ہے، آج کا میرا جو موضوع ہے بالکل یہی ہے کہ آپ ان کارکنوں کے اوپر ترس کھائیں، ان کے اوپر مطلب میں ترس کھانا تو بہت ہی آخری لفظ بول رہا ہوں، لیکن ان کا اب رائٹ بنتا ہے، ان کا رائٹ ہو گیا ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، جیلوں کے اندر ہیں، لاپتہ ہیں، زخمی ہیں، ان کی ہیلپ کی جائے۔ اور بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ جی فنڈ ریزنگ کریں، جی فلاں فلاں، ہماری پارٹی کے اندر بے شمار لوگ ہیں، وہ مطلب بہت ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنے ایک اکاؤنٹ میں جمع کروائیں، ایک فنڈ قائم کریں، اس کے اوپر اماندار 2-3 بندوں کی کمیٹی بنا دیں اور وہ سارا یہ کریں۔ تو اب آئندہ یہ ہے کہ آگے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کے فضل سے یہ ضرور میری ریکویسٹ مانیں گے اور اس پہ کریں۔ میں اپنی پارٹی کے فاؤنڈر ممبر ہوں، اور فاؤنڈر ممبر کی حیثیت سے یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ اب
ہماری کمیٹی بن گئی ہے، اور حکومت بھی آج اس نے اپنے اسپیکر صاحب نے باقاعدہ طور پہ اناؤنس بھی کر دیا ہے کہ جی میرے پاس آ جائیں، گورنمنٹ کے لوگ بھی آ جائیں اور اپنے اپوزیشن کے لوگ بھی آ جائیں، تو ہم ایک کمیٹی بنا کے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہو جائیں. تو یہ ڈائیلاگ ہو جائیں، سیاست میں ڈائیلاگ بہت ضروری ہوتا ہے. ڈائیلاگ ہو جائیں تو بہت ساری ہمارے مشکلات، حکومت کی بھی مشکلات اور پی ٹی آئی کی بھی مشکلات کم ہو جائیں. تو بس میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ کرے کہ یہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو جائیں. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. تھینک یو.